نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے اور غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا اور پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا غوث اعظم کی ہے ہر نظر کیمیا ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے اور سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی اور مہر ان کے قدم کی لگائی گئی چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو
میرے غوث جلی کا مدح خوان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ اور سنیو یاد ان کی مناتے رہو، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، اور نہ رہے یا غوث اعظم لگاتے رہو۔ اس میں اعظم ہے یہ، اس میں اعظم ہے یہ، اور یہی لا حول ہے۔ جس کو سن کر کے جل جاتا شیطان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ اور غوث اعظم ولیوں کا سرتاج ہے، غوث اعظم ولیوں کا سرتاج ہے۔ ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، اور ان کے ہاتھوں میں سائم ہم سب کی لاج ہے، ان کے ہاتھوں میں سائم ہم سب کی لاج ہے۔ جو مریدوں کا ہردم نگہبان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء کرام، محترم و مکرم سامعین، عزت مآب خواتین اسلام، الحمدللہ آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اس بابرکت اور نورانی محفل میں محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، ابو محمد الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی پیران پیر دستگیر علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ عالیہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے اور سارے مومنین اور مومنات کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اور قابل مبارکباد ہیں وہ خوش نصیب محبان غوث پاک کہ جنہوں نے اس نورانی بزم کو سجانے، سنوارنے، منعقد کرنے میں دامے درمے قدمے تعاون کیا اور اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوصلوں کو اور زیادہ بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے دلوں میں محبوب سبحانی کے محبت اور عشق کے سمندر کو موج زن فرما دے۔ آمین آمین۔ کافی دیر سے آپ حضرات اس محفل پاک میں بیٹھے، میں نے قرآن مجید اور فرقان حمید کی بڑی مشہور اور معروف آیے کریمہ موقع اور محل کا لحاظ کرتے ہوئے آپ سامعین کی خدمت میں خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، لیکن چونکہ حالات کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے، اور اگر حالات کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ حالات ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ پہلے تو ہم آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ پہلا اسٹیج ہے جس اسٹیج پر محبوب سبحانی قطب ربانی نے اپنی مقدس زندگی میں جو پیغام دیا تھا،
اس پیغام کو دل کی گہرائیوں میں جگہ دے کر کے اس پر عمل کر کے اور اس کا اظہار اگر کیا ہے تو آج آپ کے اس اسٹیج نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ اہل سنت، اور میں تو یقیناً یہی سمجھتا ہوں کہ یہ غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی کا فیضان ہے۔ مسلم بچے اور ان عظیم اور بہتر سے بہتر مارکس کے ساتھ اس طرح کامیاب ہو جائیں اور کامیاب ہو کر کے اور پوری قوم مسلم کے لیے ایک مثال بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر گاؤں، ہر قصبے اور ہر شہر کے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو اس سے عبرت اور نصیحت لینے کی توفیق دے۔ بچے بھی قابل مبارکباد ہیں اور بچوں کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں اور بچوں کے اعزاء اقربا اور یہ پوری بستی والے قابل مبارکباد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور یہ مبارکبادی میں اپنی طرف سے نہیں، یہ اکبری علماء جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں ان سب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، قبول فرما لیں۔ اور مبارکبادی صرف اس چیز کی نہیں کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اچھے سے اچھے نمبر حاصل کیے، ڈگری حاصل کی، صرف یہی نہیں بلکہ میں تو یہ عرض کر دوں کہ یہ بچے جنہوں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے وہ طاقت حاصل کی ہے جس طاقت کا کوئی طاقت مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت خوب۔ اور یہ طاقت جو ہمارے ان بچوں نے حاصل کی، قسم رب کی، اگر مسلمان اور مصطفیٰ کے غلام کا ہر نور نظر لخت دیگر چاہے بیٹا ہو یا بیٹی اگر اس طاقت سے آراستہ ہو جائے تو قوم مسلم کا سر بلند ہو جائے اور عزتیں اس کے قدم چومیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ سب سے بڑی طاقت، میں ذرا اس پہ روشنی ڈالتا چلوں، میں نے کہا نا حالات کا تقاضا۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں ایک سوال کروں گا اور وقت کا بھی لحاظ رکھوں گا، موقع محل کا بھی لحاظ رکھوں گا انشاءاللہ۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کون ہے جو عزت نہ چاہتا ہو؟ بڑے آسان الفاظ بول رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ عزت کا خواہاں نہ ہو، یعنی ہے کوئی ایسا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ عزت سے جیوں اور عزت سے مروں؟ ہر ایک کی آرزو یہی ہے یا نہیں؟ اور جب آرزو یہ ہے تو آپ پر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عزت طاقت سے ملتی ہے۔ عزت جس کو بھی ملی اور آج بھی مل رہی ہے یا کل بھی ملے گی تو عزت طاقت سے ملتی ہے، اگر طاقت نہیں تو عزت نہیں۔ اچھا، اب یہ سوال کہ طاقت کی آئٹمیں کتنی، طاقت کی قسمیں کتنی، یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیں کہ عزت جس کو بھی ملی طاقت سے ملی ہے، اور یہ طاقت جو ہے یہ انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، بازو کی بھی طاقت ہے، دولت کی بھی طاقت ہے، قبیلے کی بھی طاقت ہے، ملک کی بھی طاقت ہے، اسلحے کی بھی طاقت ہے، گولے بارود کی بھی طاقت ہے، اور نہ معلوم کتنی طاقتیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ بات تو مسلم ہے کہ عزت اسی کے پاس ہے جس کے پاس کوئی نہ کوئی طاقت ہو، اور جو بے طاقت ہے وہ بے عزت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر اس کو آسان سے آسان سمجھنا ہو، دولت کی طاقت آئی تو سب عزت کر رہے ہیں، حالانکہ فانی چیزیں فانی، اور یہ دولت بھی حضرت عثمان والی نہیں، قارون والی، پھر بھی عزت ہو رہی ہے کیونکہ طاقت ہے۔
طاقت سے عزت ہے. میں نے طاقتوں کی فہرست نہیں بنائی, میں نے صرف ایک اشارہ کیا یہ طاقتیں ہیں. اور آپ بھی جان سکتے ہیں بازو کی طاقت, جسم کی طاقت, گھر کی طاقت, قبیلے کی طاقت, گاؤں کی طاقت, ملک کی طاقت, گولے بارود کی طاقت, بے شمار طاقتیں ہیں یا نہیں. لیکن اب میرا سوال پھر آپ سے ہے, سوال بھی میں کر رہا ہوں, جواب بھی میں دوں گا, کیونکہ آپ اگر جواب دیں گے تو فجر جوابوں میں ہو جائے گی اور بات وہیں رہ جائے گی. جواب آپ بھی دے سکتے ہیں, سوال بہت ہی آسان ہے. یہ جو طاقتیں میں نے گنوائی نا, تھوڑی بہت جو بھی گنوائی, اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت کون سی؟ یہ جتنی بھی طاقتیں ہیں جو میں نے گنوائی, ان ساری طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت کون سی؟ الحمدللہ, آپ نے بالکل درست جواب دیا. یعنی بادشاہی کی طاقت سے بھی علم کی طاقت بڑی. پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہے اور علم کی طاقت ایک طرف ہے. اور اگر سننا چاہیں تو میں اختصار سے عرض کر دوں, جنات کی طاقت ایک طرف ہے, علم کی طاقت ایک طرف ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسول. کیا ہے؟ اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کوئی افسانہ نہیں, قرآن مجید سے ثبوت عرض کر دوں. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو رب نے جو بادشاہی دی تھی نا, کسی کو نہیں دی. زمینی ساری مخلوق پہ آپ کی بادشاہی تھی نا, تخت ہوا پہ اڑتا, مہینے کی مسافت آدھے دن میں طے کر لیتا, اور تخت پر پرندے ہوا کرتے, ہوا پر آپ کا حکم, کہیں تو تیز چلے اور فرمائیں تو آہستہ, اور حکم دے تو تخت کو زمین پہ لا کے رکھ دے, حکم دے تو اڑا کے لے چلے. نبی کی طاقت ہے یا نہیں؟ میں واقعہ عرض نہیں کر رہا ہوں, اشارہ دے رہا ہوں, کیونکہ میں بھی جانتا ہوں کہ واقعہ آپ الحمدللہ ایمان والے سن چکے ہیں, سب کے ذہن میں ہوگا. جب میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس کی دلیل دے رہا ہوں. علم سب سے بڑی طاقت, اس کی میں ایک دلیل دے کے آگے بڑھوں. سب کے ذہن میں ہوگا حضرت سلیمان کا تخت اڑا, اور حضرت سلیمان ملک شام میں, حضرت سلیمان نے اپنے تخت کو زمین پر تشریف لانے کا حکم دیا, تخت زمین پہ آیا. اب لگی مجلس, مجلس جب لگی نا جلسہ, یہ جلسہ ہوتا تھا. حضرت سلیمان نے پرندوں کی طرف جب نگاہ کرم فرمائی, دیکھا ہے یا نہیں, تو ہدہد غائب, ہدہد غائب. اور یہ ہدہد چھوٹا سا پرندہ جس کی دو قسمیں, ایک کے سر پہ کلگی, دوسرے کے سر پہ کلگی نہیں. آپ نے ہدہد کو تلاش اس لیے کیا تھا کہ ہدہد کی ڈیوٹی تھی, ہدہد زمین پہ بیٹھ کے زمین میں دیکھتا تو زمین میں پانی کہاں ہے وہ دیکھ لیتا, اور وہاں پر بیٹھے بیٹھے بتا دیتا کہ یہ پانی میٹھا ہے یا کھاری. اتنا سا پرندہ اگر نبی کی نظر پڑ جائے تو پرندے کی نظر میں وہ کمال آ جائے کہ پرندہ زمین کی تہ میں پانی دیکھ لے. جب نبی کی نظر میں یہ کمال ہے کہ پرندے کی نظر کا یہ عالم ہو, تو اگر میرے نبی ابو بکر صدیق پہ نظر ڈال دیں تو ان کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ غوث اعظم محبوب سبحانی کو عطا فرما دیں تو محبوب سبحانی کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ ڈوٹی تھی نا, ڈوٹی. تفقد الطیر, یہ قرآن مجید ہے. آپ نے پرندوں کو ڈھونڈا, تلاش کیا, ہدہد کو نہیں دیکھا, تو آپ نے فرمایا مالی لا ارل ہدہد ام کان من الغائبین. فرمایا ہدہد موجود نہیں ہے اور مجھے اطلاع نہیں دی, بغیر اجازت کے چلا گیا. آپ جلال میں آ گئے, فرمایا اگر کوئی بڑی خبر نہیں لایا تو سزا دوں گا. اس لیے فرمایا تھا کہ وہ بڑی خبر ہی لائے گا. آپ کو یہ علم تھا, یہ معلوم تھا کہ ہدہد گیا ہے اور بڑی خبر لائے گا. ہدہد بڑی خبر کون سی لایا؟ ہدہد یمن میں چلا گیا جہاں بلقیس راج کر رہی تھی, اور بڑی خبر یہ لایا کہ عورت راج کر رہی ہے. اور اس سے بھی بڑی خبر یہ لایا کہ عورت کا راج ہے, مرد اس کے ماتحت
ہے، ملک بڑا ہے، تخت بڑا ہے، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز یعنی اس کی اونچائی، اتنا بڑا تخت 7 تالوں میں بند، اور پھر لشکر بھی بہت بڑا، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اس میں اس کو بھی جلال آ گیا۔ حدود واپس آیا، آپ نے کلگی پکڑی، فرمایا کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ذرا رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر۔ یہ سنتے ہی نبی کی آنکھ سے آنسو جاری، سبحان اللہ۔ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی بات آئے تو سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جیسا نبی رونے لگے اور چپ نہ ہو۔ اور پھر ہمارا حال تو کیا ہے کہ سر پہ گناہوں کی گٹھڑیاں ہیں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ اب جب ہدہد سے آپ نے پوچھا کہ کہاں گیا تھا تو اس نے پوری سرگزشت سنائی۔ جلال آ گیا کب؟ جب شرک کی بات سنی کہ عورت راج کر رہی ہے، شرک ہو رہا ہے۔ آپ نے خط لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قرآن مجید میں بسم اللہ یہیں پر ہے اور کسی سورت کا جز نہیں ہے، یہی ہے بسم اللہ قرآن مجید میں جو حضرت سلیمان نے لکھا، رب نے ذکر فرمایا۔ آپ نے اس میں لکھا تھا اور خط کا مضمون کتنا مختصر ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، فرمایا اے عورت اور عورت کے راج میں رہنے والوں، مجھ پر بڑائی مت دکھانا، کسی اور پہ دکھاؤ تو دکھا سکتے ہو لیکن مجھ پر نہیں۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، جلدی مسلمان ہو کے میرے پاس آ جاؤ۔ حدود خط لے کے گیا، بلقیس آرام میں تھی، ادھر سے ادھر سے روشن دانوں سے ہوتے ہوئے ہدہد نے کیا کیا؟ بلقیس کے سینے پہ خط رکھا، خط نبی کا اور نام رحمان رحیم۔ وزن اتنا تھا کہ ذرا سی بے چینی ہوئی، آنکھ کھلی، اس نے کہا مجھے کس نے جگایا؟ ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہ آیا، اور جب سینے پہ نظر گئی تو نبی کا خط پایا، اور خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے شروع، جو رحمان ہے رحیم ہے، سلیمان اللہ کے بندے کی طرف سے بلقیس کی طرف۔ اب جب یہ خط پڑھا نا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، تو یعنی رونگٹے کھڑے ہو گئے، درباریوں کو طلب کیا، کہا میرے پاس ایک کرامت والا خط آیا ہے اور خط کا مضمون یہ ہے۔ بھڑک اٹھے نوجوان پہلوان طاقتور، انہوں نے کہا کہ نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ پر جان نچھاور کر دیں گے، یہ ہے کون جو ہمیں چیلنج کرے، لشکر لے کے نکلیں گے، مقابلہ کریں گے۔ بلقیس نے کہا نہیں، بادشاہوں سے مقابلے کیے جاتے ہیں تو ملک ویران اور برباد ہو جاتے ہیں، ہم ایسے مقابلہ نہیں کریں گے، ہم پہلے ہدیے بھیجتے ہیں، اگر ہدیوں کو قبول کر لیا تو دنیاوی بادشاہ ہے، پھر ہم مقابلہ کریں گے، اور اگر ہدیے لوٹا دیے تو سمجھیں گے بادشاہ نہیں نبی ہے، اور پھر تو کلمہ پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت سبحان اللہ۔ اس وقت جو بھی قیمتی چیزیں تھیں نا، ہیرے جواہرات موتی، ہدیے میں بھیجے، ہدیہ لے کر کے یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے، جا رہے ہیں حضرت سلیمان کو ہدیے دینے بلقیس کی طرف سے۔ جنات نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہدیے میں یہ چیزیں لا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ سمندر میں، زمین میں، جہاں جہاں پر بھی اس سے بھی بہتر چیزیں ابھی ابھی لا کے حاضر کرو۔ جنات نے دیر بھی نہیں لگائی، اس سے بھی قیمتی چیزیں لے آئے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا جس راستے سے آ رہے ہیں اس راستے بھی بچھا دو، اس راستے میں بچھا دو۔ اب وہ قیمتی چیزیں بچھا دی گئی، جنات نے راستے کو ایسا سجایا کہ گل فانوس بنا دیے، قطار در قطار، اور ایسا جیسے آپ نے اس گلی کو سجایا۔ لیکن ضرور فرق تھا، وہ تو ان کے لیے تھا، یہ رحمت کے لیے ہے۔ اب یہ تحفہ لانے والے جب وہاں پہنچے جہاں سے وہ یعنی چیزیں بچھائی گئی تھی، نظر پڑی، حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا ہم چیز جس کو ہدیہ لے کے جا رہے ہیں وہ تو راہ میں بچھا دیے جس پر ہمارے جانور چل رہے ہیں، اب یہ ہدیہ لے کر کے جائیں کیسے؟ لیکن چونکہ بلقیس کا حکم تھا وہاں پہنچے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا مجھے تمہارے ہدیوں کی ضرورت نہیں، اگر دینا ہے تو ایمان دے دو، شرک سے توبہ کرو، سورج کی پوجا سے توبہ کرو، پڑھو لا الہ الا اللہ۔
اب یہ گئے واپس. دیکھو میں واقعہ عرض نہیں کر رہا ہوں, دیکھو میں بھی پھنس گیا ہوں, کیونکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ذرا حالات کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا اشارہ کر کے بڑھوں, لیکن اب جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ویسے معاملہ اب واپس نکلے کیسے. اب یہ حضرت بلقیس کے پاس جب یہ پہنچا, یہ قاصد پہنچے اور جا کر کے بتایا کہ وہاں تو حال یہ ہے. بلقیس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا, یہ بادشاہ ہوتا تو قبول کر لیتا, اس کے یہاں ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں, یہ چیزیں اس کے یہاں تو ایسی ہیں کہ جانوروں کے پاؤں کے نیچے ڈال دی جائیں. اب بلقیس یہاں سے چلی جا رہی حضرت سلیمان کے پاس اللہ نبینا علیہ السلام. منزلیں طے کرتے کرتے ایک دو منزلیں جب باقی رہی نا, حضرت سلیمان بیٹھے تھے محفل بچھا اپنی مجلس لگا کے. سبحان اللہ, جلسہ تھا, مجلس تھی, اور مجلس کے میر تھے حضرت سلیمان اللہ نبینا علیہ السلام. اس میں جنات بھی تھے, اس میں علماء بھی تھے, اس میں اولیاء بھی تھے, اس میں پرندے بھی تھے, اس میں چرندے بھی تھے, اور تخت اتنا بڑا وسیع تھا, اس میں سونے اور چاندی کی کرسیاں تھی, بڑی شان والا تخت تھا, پرندے سایہ کی ہوئے بیٹھے تھے. اور آپ نے جب دیکھا بلقیس آ رہی ہے اور 2-4 میل ابھی باقی ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ بلقیس آ رہی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بلقیس یہاں پہنچے اس سے پہلے یمن سے اس کا تخت کوئی لے آئے اور یہاں پر لا کے رکھ دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ بلقیس 1 مہینے کی مسافت, گھوڑے سوار جائے نا تو 1 مہینے میں پہنچے, اتنی تو مسافت تھی. آپ کے دارالخلافت دارالحکومت سے ملک یمن کے بیچ کا فاصلہ کتنا تھا, یعنی 1 مہینے کی مسافت, اور یہ 2-4 میل ہی باقی تھے. اتنی قریب آ چکی تھی. بلقیس آ رہی ہے دیکھنے کے لیے, شان دیکھنے کے لیے, مرتبہ مقام دیکھنے کے لیے. آپ نے فرمایا آ رہی ہے, اور یہ یہاں پہنچے اس سے پہلے اس کا تخت یہاں لا کر کے رکھنا ہے, تو آپ بھی لا سکتے تھے, نہیں لا سکتے, لیکن آپ نے فرمایا نہیں, دنیا کو دکھانا ہے کہ نبی یہ شان رکھتا ہے کہ جو طاقت اپنے پاس ہے چاہے تو غلام کو بھی دے دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھے. جیسے میرے نبی نے اپنی امت کو عطا فرمائی, اولیاء اللہ کو عطا فرمائی, صحابہ کرام کو عطا فرمائی, ائمہ اعظام کو عطا فرمائی, یہ طاقت نبی کی ہے اور عطا رسول کی ہے, اور ظاہر ولیوں سے ہو رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھے, بہت. میں نے آیتیں نہیں پڑھی ہیں, ورنہ جو کچھ بھی میں نے عرض کیا یہ اکثر قرآن مجید ہی کا مفہوم ہے. آپ نے سوچا کوئی لائے, تو آپ کی جو محفل تھی نا, محفل جس میں انسان بھی بیٹھے تھے, بڑے بڑے جن بھی بیٹھے تھے, آپ نے فرمایا سنو, ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. فرمایا تم میں سے ہے کوئی ایسا جو بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے یمن جائے, یمن سے آئے تو خالی نہ آئے, یہ 80 گز لمبا, 40 گز چوڑا, 30 گز اونچا تخت بھی لے کے آئے. سبحان اللہ, سبحان. ہے کوئی ایسا؟ اگر نہ ہوتا نا تو آپ یہ نہ کہتے, آپ کو معلوم تھا کہ ہے. آپ نے فرمایا ہے کوئی جو بلقیس کے آنے سے پہلے یمن سے اس کا اتنا بڑا تخت لے آ کر کے اور میری بارگاہ میں رکھے. آپ نے جیسے حکم فرمایا, ایک صاحب اٹھے, اٹھنے والا انسان نہیں, اٹھنے والا فرشتہ نہیں, اٹھنے والا کوئی اور مخلوق نہیں, اٹھنے والا جن, اور جن بھی کوئی معمولی جن نہیں, جنوں میں سب سے بڑی طاقت والا جن جس کو کہا جاتا ہے عفریت. قرآن مجید میں ذکر ہے, قال عفریت من الجن, جنوں میں سے بڑی طاقت کے مالک عفریت نے کہا کہ اللہ کے مقدس پیغمبر اجازت ہو تو میں امانت والا بھی ہوں اور میں طاقت والا بھی ہوں, انی آتی کا بہا, میں لے کے آتا ہوں. آپ نے فرمایا وقت کتنا لگے گا؟ اس نے کہا آپ کی یہ جو مجلس چل رہی ہے نا یہ ختم نہیں ہوگی اس سے پہلے. آپ جو یہ مجلس فرما رہے ہیں, آپ کا جلسہ ختم نہیں ہوگا اس سے پہلے لے آؤں گا.
حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی نظر میں اگر کوئی اور نہ ہوتا تو آپ فرماتے جلدی جا، باتیں مت کر، جلدی جا، تو ذرا جانے میں جلدی کرنا، آنے میں جلدی کرنا، میں آج ذرا محفل کا وقت بھی بڑھا دیتا ہوں، لیکن دیر مت کر، جلدی جا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ اب یہ عفریت جن جب بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر سکوت طاری رہا، نبوت والی آواز گونجی، فرمایا ہے کوئی اور، ہے کوئی اور جو بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت لے آئے؟ آپ نے جب یہ فرمایا تو ایک صاحب اٹھے، اٹھنے والا جن نہیں، اٹھنے والا نورانی مخلوق فرشتہ نہیں، اٹھنے والا انسان، لیکن یہ انسان عام انسانوں کی طرح نہیں تھا۔ قرآن مجید نے قید لگائی، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اٹھنے والا وہ تھا جس کے سینے میں خدا کی کتاب کا علم تھا، جس کے سینے میں علم کی طاقت تھی، وہ علم کی طاقت والا اٹھا اور اس نے اٹھ کر کے کہا کہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ اگر جن لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ جنوں سے بھی بڑی طاقت میرے سینے میں ہے اور وہ طاقت علم کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، صاحب اکبری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو اٹھا تھا اس کے بارے میں رب نے فرمایا قال، کس نے کہا؟ الذی، کہا اس نے، الذی عندہ، کہ تھا جس کے پاس، علم، علم۔ علماء سے ذرا توجہ چاہوں گا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ کہا اس نے جس کے پاس اللہ کی کتاب، دنیا والی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب میں سے، کیونکہ اللہ والی کتاب کی طاقت اور ہے، دنیا والے علم کی طاقت اور ہے، لیکن یہ بات تو مسلم ہے کہ طاقت بڑی اگر ہے تو علم ہی کی ہے۔ علم میں سے تھوڑی، کتاب میں سے تھوڑا علم تھا، وہ اٹھا، اس نے کہا میں لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لے آنے کی بات تو اس نے بھی کی تھی اور لے آنے کی بات تو بھی کر رہا ہے، لیکن ذرا یہ تو بتا کہ لے آنے میں وقت کتنا لگے گا؟ تو اس نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکے گی نہیں اس سے پہلے۔ میں نے جو معنی کیا نا اس پہ آپ بھی غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی آنکھ جھپکے اور میں لے آؤں۔ اچھا پہلے تو آپ دیکھو بڑے باشعور، اور آج تو ترقی، ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی ہے، اسپیس سے سمجھ لیں، اسپیس۔ اچھا چلو اسپیس سب نہیں آئی، یہ وکیل صاحب جو آئے اور یہ جو بچے یہاں پڑھ کر کے آئے تھے ان سے پوچھیں، اور میں جو عرض کر رہا ہوں اگر میری باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو کل ان بچوں سے پوچھیں، یہاں ابھی جو آئے تھے انعام لینے اس اسٹیج پر ان سے پوچھیں، یہ بات انشاءاللہ وہ بھی سمجھا دیں گے۔ اچھا سوال میرا یہ تھا کہ بھئی آنکھ تو سب کی جھپکتی ہے نا، اس میں وقت کتنا لگتا ہے؟ آنکھ جھپکی، اور میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وقت کتنا لگا؟ وقت کا ایک دم سب سے کم اگر کوئی مقدار دنیا والوں کے پاس ہے وہ سیکنڈ ہے، سیکنڈ ہے۔ اچھا میں وقت والوں کا، یہ جنہوں نے وقت کی تقسیم کی ہے، دنیا اپنی عقل پہ بڑی ناز کرتی، یعنی سال کو مہینوں میں، مہینوں کو ہفتوں میں، ہفتوں کو دنوں میں، دنوں کو گھنٹوں میں، گھنٹوں کو منٹ میں، منٹ کو سیکنڈ میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں عقل مند یہاں رکا کیوں؟ یہاں رکا کیوں؟ دنیا بھر کے عقل مند کہیں گے کہ بس میری بساط اور طاقت یہیں تک تھی، یہاں سے آگے کی تقسیم میں نہیں کر سکتا، اگر کوئی کرے تو وہ یا ولی ہوگا یا نبی ہوگا۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اور یہیں سے قرآن نے یہ ذہن دیا ہے کہ دنیا میں غفلت کی نیند سونے والوں، انبیاء اور اولیاء کو اپنی طرح سمجھنے والوں، نادانوں، دنیا کی ساری طاقتیں جہاں جا کر کے ختم ہو جاتی ہیں، علی اور ولی کی طاقت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان۔ یعنی کہا اس نے جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ یہاں ایک بات ضمن میں عرض کر دوں، کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، اور چوتھی کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ اور یہ 4 کتابیں جو ہیں آسمانی، اور ان 4 کتابوں میں جو ہے وہ کلام اللہ کا۔ کس کا؟ کلام اللہ کا۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اس میں جو ہے یہ کلام، اس لیے اس کو کہتے ہیں کتاب اللہ، علم من الکتاب۔ کتاب سے مراد یہی ہے، کتابیں اتری آسمان سے اور نازل ہوئی نبیوں پر۔ یہ 3 پہلی کتابیں جو ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ساری کتاب یاد بھی کرے تو نبی، اور اگر اٹھائے تو بھی نبی۔ شاید سمجھ میں نہیں آئی۔ یعنی توریت، زبور، انجیل یہ اللہ کی کتابیں تھیں جو نبیوں پہ نازل ہوئی، امت میں سے کسی کو یاد نہیں، کیونکہ یہ دل اور اللہ کا کلام، اس دل میں یہ کلام آئے کیسے؟ یاد نہیں ہوتی تھی کسی امتی کو، نہیں یاد بھی تھی تو نبی کو۔ پوری کتاب کا حافظ بھی تھا تو صرف ایک، اور وہ نبی۔ اور کتاب آئی تھی تختیوں پہ لکھی ہوئی مکمل، اور پوری کتاب کو اٹھائے تو بھی نبی۔ اور یہ تو کرم ہے میرے نبی کا کہ جیسے نبیوں میں کوئی نبی جیسا نہیں، ویسے کتابوں میں جیسے قرآن جیسا نہیں۔ لیکن قرآن کی شان یہ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی اٹھا سکتا ہے اور 7 برس کا بچہ بھی سینے میں محفوظ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 7 برس کا بچہ بن سکتا، اور بن رہے یا نہیں؟ اب میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں من تبعیض کا ہے۔ ان کتابوں میں سے اگر کچھ علم سینے میں آئے تو طاقت کا حال یہ ہے، اور اگر ان کتابوں میں سے بھی افضل کتاب کا علم اگر کسی کے سینے میں آ جائے تو اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر اگر اس طاقت کو دیکھنا ہے تو بغداد کے شہنشاہ کی طاقت کو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی طاقت کو جو منکر ہیں نا وہ ذرا اس چیز پہ غور کریں، اس چیز پہ۔ غوث اعظم کے پاس جو علم تھا نا اپنے وقت میں، اور آج بھی ویسا علم نہ کسی کے پاس تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اتنا علم تھا، قرآن مجید سینے میں، قرآن کا علم سینے میں، پھر طاقت کیوں نہ ہو؟ اگلی کتابوں میں سے کچھ علم اگر سینے میں ہو تو یمن سے تخت لے آئے اور دیر بھی نہ لگے، اور اگر پورے قرآن کا علم سینے میں ہو تو پھر وہ یہ کہے کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، تو اس میں حیرت اور تعجب کی بات کیا ہے؟ وہ آج اگر یہ اعلان کرے کہ دنیا والوں میں نے خدا کے سارے شہروں کو ایسے دیکھ لیا جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خیر، اس نے جب کہا نا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الی، میں نے دیکھو اس پہ تفصیل نہیں کی بھائی، وہ یعنی یہ جو ہے نا یعنی آنکھ، اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سمجھ گئے۔ وہ سمجھ اس لیے گئے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اب یہاں پر ہم بھی مجبور ہیں، ہر انسان مجبور ہے، کیونکہ جب آنکھ جھپکنے کا وقت طے نہیں کر سکتے، سیکنڈ تو کر نہیں سکتے، اور سیکنڈ کا حصہ، اور یہاں اگر آنکھ جھپکنے کی بھی بات ہوتی تو ہم سیکنڈ کہہ کر کے سمجھا دیتے، لیکن یہاں آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے، تو اب یہ وقت
یہ وقت کتنا. اور پھر قرآن مجید ہے, اس اللہ کے بندے نے جب یہ کہا نا آتی کبھی قبل یرتد الیک طرفک, اس نے یہ کہا اور تخت سامنے موجود. تخت سامنے. اب یہ اس اتنے سے وقت میں گیا بھی, آیا بھی, یہاں بھی, وہاں بھی, لے کے بھی آیا. اور لے کے آیا تو آپ اندازہ فرمائیں, حضرت سلیمان نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یمن اس طرف ہے, یمن اس طرف ہے, دکھن ہے, اتر ہے, پورب ہے, پچھم ہے, دوری کتنی ہے, کتنے تالوں میں ہے, وزن کتنا ہے. آپ نے یہ کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی. آپ نے فرمایا ہے کوئی جو لے آئے بلقیس کا تخت. تو نبی کا غلام حضرت موسیٰ کی امت کا ولی, جب ان کا حال یہ ہے کہ وہ صرف اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پوری روح زمین کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ جان سکتے ہیں کہ یہ تخت کہاں پر ہے, اور وہاں جا بھی سکتے ہیں, لے آ بھی سکتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی امت کے ولی کا جب یہ عالم ہے تو نبیوں کے نبی کی امت کے ولی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت اچھا. تو الحمدللہ ان بچوں نے بہت بڑی طاقت حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ طاقتور بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو ہوئی بات اس پہ جس سے آپ نے یعنی مجھے بٹھا کر کے اور ابتدا کی تھی. اگر کرسی پر بٹھانے سے پہلے یہ ہوتا تو میں یہ نہیں بولتا. دیکھو, اگر میں نیچے بیٹھا رہتا اور یہ بچوں کو انعام دے کر کے آپ فارغ کر دیتے یا مغرب سے پہلے, تو مجھ پر یہ ضروری لازم نہ ہوتا کہ میں اتنی ساری گفتگو اور آپ کا قیمتی وقت لیتا. دیکھو آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے جو آپ دے رہے ہیں, اور اس وقت کو میں نے اس گفتگو میں اس طرح یعنی آپ کے سامنے عرض کر کے, اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ٹائم کتنا ہوا. اب یہ میں بھی یہ بھی بول رہا ہوں. بڑی طاقت علم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور جب یہ طاقت ہمارے پاس تھی یعنی قوم مسلم کے, تو پھر ساری قومیں محتاج تھی. اور یہ میں اس پر تفصیل نہیں, اور اگر پڑھنا چاہیں تو تاریخ غرناطہ پڑھیں, مسجد قرطبہ کی تاریخ پڑھ لیں, اور اس کے بعد شہر بغداد کی تاریخ پڑھ لیں. دنیا انکار کرے کرتی رہے, لیکن قسم رب کی سائنس نے جو کچھ بھی ترقی کی ہے تو سائنس نے ترقی بعد میں کی, بنیاد کسی مسلمان نے رکھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, دعوے سے کہہ رہا ہوں, آج جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کی, وہ چاہے جتنا عروج حاصل کر لیں, قسم رب کی آپ ان کی لائبریریوں میں جا کے دیکھیے, ان کی کتابوں کو جا کر کے کھنگالیے, تو انہوں نے جو کچھ بھی لیا ہے وہ اپنے گھر سے نہیں, اے مصطفیٰ کے غلام تیرے گھر سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس نے تیرے گھر سے اس لیے لیا کہ تجھے فرصت نہیں. تو نے جب ان کتابوں کو طاق کی نظر کر دیا اور کتابوں کو جب اس طرح رکھ دیا کہ جیسے لاوارث ہیں, تو ایک کر کے اٹھاتے گئے, ایک ایک کر کے اٹھاتے گئے. اور ترقی والی کتابیں تو کیا پڑھے گا کہ تجھے قرآن مجید کی تلاوت کی بھی توفیق نہیں. یہی تو ہے ہماری ہر نعمت اور ہماری عظمت کا حال. ہم سے مسجدیں جا رہی ہیں, ہم سے مزار جا رہے ہیں, ہم سے پوری دنیا چھین کر کے ہمارا سرمایہ لے کے جا رہی ہے. لے کے اس لیے جا رہی ہے کہ ہماری توجہ ہٹ گئی. اگر ہماری مسجدیں آج اس طرح بھری رہیں تو پھر ہے کسی کی مجال کی دشمن مسجد میں آ جائے. کہتے ہیں گستاخ 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 ادب والے کا حال جو ہے. نہیں, یہ حقیقت ہے.
اولیاء اللہ کا ذکر صرف اس لیے نہیں کہ رحمت برسے، صرف اس لیے نہیں کہ برکتوں کا حصول ہو، صرف اس لیے نہیں کہ مغفرت ہو جائے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ ولی راضی ہو جائے، ولی کا ذکر اس لیے ہے کہ ہمیں سبق مل جائے۔ سبحان اللہ، بہت آپ مجھے یہ بتائیں، اولیاء اللہ جو ہے نہیں، اس کو رب نے نبوت کا دروازہ بند، ولایت کا دروازہ کھلا، جملہ بول دیا ہے، جملہ نبی آتے رہے، نبی آتے رہے، نبی آتے رہے، 1,24,000 تقریباً نبی تشریف لائے، اور سب کے آخر میں میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے۔ رب نے فرمایا کہ ختم المرسلین آ چکے، نبیوں کے سردار آ چکے، اور اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند، کوئی انتظار نہ کرے کہ اب رہبر بن کے کوئی نبی آئے گا، نہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ قیامت آئے گی۔ اگر اسی پہ بس کر دیا جائے تو سوچنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی امتیں تھیں، اگر راہ سے ہٹ گئی تو انتظار رہتا تھا کہ کوئی نبی آئے گا جو پھر راہ بتائے گا، پھر راہ پہ آ جائیں گے۔ اب تو کوئی نبی آئے گا نہیں، اور میں نے جملہ بول دیا کہ اب اگر آئے گی تو قیامت آئے گی، اور قیامت آگے ہدایت نہیں کرے گی۔ قیامت کوئی پیغام لے کے نہیں آئے گی، قیامت یہ نہیں کہے گی کہ تجھے اس لیے آئی ہوں کہ ذرا سنبھل جا، نمازی بن جا، غازی بن جا، سنتوں کا پابند بن جا، اسلام کا شہدائی بن جا۔ قیامت یہ کہنے کے لیے نہیں، قیامت آئے گی کہ اب آ جا، اب آ جا، نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم تو دیکھیے، بندوں پہ پھر یہ رحم و کرم کی بارش ہوئی۔ رب نے فرمایا گھبرانا مت، اب نبی تو نہیں آئے گا، نائب نبی آئیں گے۔ رب کی رحمت نے فرمایا نبوت کا دروازہ بند، قیامت کی صبح تک کے لیے ولایت کا دروازہ کھول دیا ہے، قیامت کی صبح تک ولی آتے رہیں گے۔ اب میں یہاں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی، نبوت کا دروازہ بند، ولی آتے رہیں گے تو کیوں آئیں گے؟ ولی آتے رہیں گے، ولی کیوں آتے رہیں گے؟ کیا اس لیے آتے رہیں گے کہ جو بیمار ہے وہ جائے اور اس کو وہ شفا دے دے، اس لیے آئیں گے کیا؟ اگر اس لیے آتے ہیں تو پھر ڈاکٹر مر جاتے، کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ولی اگر اس لیے آتے کہ بے اولاد جو تھے ان کے لیے ایک راستہ مل جائے کہ اولاد مل جائے گی، چلو خواجہ کی دربار میں، چلو محمود شاہ کی دربار میں، چلو نظام الدین کی دربار میں، چلو محی الدین کی دربار میں، تندرستی مل رہی ہے، اولاد مل رہی ہے، تخت مل رہا ہے، تاج مل رہا ہے، راج مل رہا ہے، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے۔ ولی اس لیے نہیں آیا، ولی نائب بن کر کے آیا ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ نبی ہدایت فرماتے رہے، اب نبی نہیں، اور وہی کام ولی کریں گے، اور ولیوں کا کام یہ ہماری حاجتیں پوری کرنا یہ بعد میں ہے۔ ولی پہلے نمونہ بن کر کے آئے ہیں تاکہ دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ مسلمان ہو تو کیسا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ میں جو اولیاء کی پہچان بتائی گئی اس میں ایک پہچان یہ ہے کہ ولی نمونہ، ولی کیا ہے؟ نمونہ، نمونے سے چیز پہچانی جاتی ہے، سیمپل، سیمپل۔ آج اگر پوری دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں، اگر قوم مسلم سے مطالبہ کریں کہ تم میں سے کوئی ہے جو مسلمان ہو، ذرا دکھا دو مسلمان کیسا ہونا چاہیے، یہ سوال کرے کوئی، اے مسلمانوں بتاؤ مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ ہے کوئی جو آگے بڑھ کے گئے ایسا؟ ہے کوئی جو نمونہ بنے؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا؟ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے؟ نہیں نہیں، کسی میں یہ دم نہیں جو کہہ دے کہ ہو ایسا۔ کیا بے نمازی کہہ سکتا ہے کہ ہو ایسا؟ کیا یہ داڑھی اور مونچھ صاف کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہو ایسا؟ کیا دشمن کا لباس پہننے والا کہہ سکتا ہے کہ ہو ایسا؟ نہیں کہہ سکتا۔ اور ہو کوئی محمود شاہ جیسا،
ہو کوئی علی اکبر شاہ جیسا، ہو کوئی نظام الدین جیسا، ہو کوئی صابر پیا کلیری جیسا، ہو کوئی مخدوم سمنا جیسا، ہو کوئی معین الدین اجمیری جیسا، پوری دنیا کو چیلنج دے کے کہہ سکتا ہے کہ مسلمان ہو تو ایسا، سبحان اللہ سبحان مسلمان ہو تو ایسا. اور اگر ایک داڑھی منڈا کا دے ایسا تو دوسرا بھی کھڑا ہوگا ساتھ میں. مونچھ والا کا دے ایسا، بات اگر بھاری ہو رہی تو پھر ذرا ہلکا کر، کیونکہ اب مجھے ذرا اندازہ لگ رہا ہے کہ اب بات بھاری ہو رہی. نہیں، بھاری نہیں ہے، یہ وہ وزن ہے جو قیامت والے دن کے وزن کو ہلکا کر دے گا. آج اگر کوئی ہمت کر کے اس وزن کو اپنے دل میں جگہ دے کے اٹھانے کا عہد کر لے تو قسم رب کی قیامت میں ہلکا ہوگا. اور قیامت میں جو جتنا ہلکا ہوگا وہ اتنا آگے ہوگا. ایک وزن والا اور ایک ہلکا، اس میں آگے کون ہوگا؟ اس میں آگے وہی ہوگا جو کیا ہوگا؟ ہلکا. تو اولیاء اللہ کی ذات جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ صرف اس لیے ہے کہ نبی کا غلام ہو تو ایسا، نمازی ہو تو ایسا، تہجد گزار ہو تو ایسا، متقی ہو تو ایسا، سچا ہو تو ایسا، امین ہو تو ایسا، پرہیزگار ہو تو ایسا، اور شب زندہ دار ہو تو ایسا، نبی کا وفادار ہو تو ایسا. اب جب یہ نبی کے غلام نمونہ بن کر کے آئے ہیں تو پھر یہی نمونے بتا رہے ہیں کہ جنتی وہی ہوگا جو ہو ایسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے بہت. بس یہ بات آخری ہے، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں نا آخری ہے، کیونکہ الحمدللہ بہت ہو گیا. غوث اعظم کی بارگاہ میں نذرانہ ہے، ذکر کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے چھیڑا بھی نہیں، کیونکہ ذکر ہوتا رہتا ہے الحمدللہ، ہوتا رہتا ہے یا نہیں. غوث اعظم پیدائشی ولی ہے نا. کیسے ولی؟ پیدائشی. اور غوث اعظم ایسے ولی ہیں کہ ابھی پیدا بھی نہیں، اس سے پہلے میرے آقا تشریف لائے اور غوث اعظم کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو آ کر کے آپ نے فرمایا. دیکھو یہ واقعہ آپ نے کروں، نبی کا تشریف لانا اور نبی جس گھر میں تشریف لائے اس گھر کا عالم کیا، اور نبی جس کے خواب میں تشریف لائے اس بندے کا عالم کیا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ میرے آقا تشریف لائے اور آ کر کے غوث اعظم کے والد سے فرمایا یا ابا صالح سیؤتیک اللہ ابنا صالحا هو محبوبی و محبوب اللہ سیکون له شان بین الاقطاب والاولیاء کشان بین الانبیاء والرسل. میرے نبی نے فرمایا کہ ابو صالح بچے تو گھروں میں پیدا ہوئے اور پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ابو صالح تیرے گھر جو بچہ آ رہا ہے وہ بچہ میرا بھی محبوب ہے، رب کا بھی محبوب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے بہت. کس نے فرمایا؟ میرے آقا نے. اچھا ایک بات میں آپ سے پھر پوچھوں، عربوں میں ایک دستور تھا کنیت کا. کنیت بیٹا ہوتا تھا نا، بیٹا، تو اب باپ کا نام کوئی نہیں لیتا تھا، اسی بیٹے سے باپ کی پہچان ہوتی. میں مثال بھی ایسی دوں کہ نور برسے. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کے صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادے کا نام تھا قاسم. قاسم تھا یا نہیں؟ اور میرے آقا کا یعنی میرے آقا کی کنیت تھی ابو القاسم. کیا کنیت تھی؟ اور میرے آقا نے فرمایا میرے نام پر نام رکھنا لیکن میری کنیت پہ نام مت رکھنا، کیونکہ ابو القاسم میں ہی ہوں. تو یہ عربوں میں تھا ابو القاسم، یا تو بیٹے کے نام پہ اور یا پھر کسی وصف پہ. وصف بنا خوبی، خوبی جیسے سخا ہے، عطا ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اسی پہ کنیت ہوتی تھی. اور کنیت تب ہوتی تھی جب وہ خوبی پہلے ہو اور بعد میں اسی کو منسوب کر کے کنیت رکھ دی جائے. اگر کسی کو کہیں نیکی کا باپ تو ظاہر بات ہے وہ پہلے نیک ہوگا تب نا.
پہلے نیک ہوگا پھر اسی کی کنیت رکھی جائے گی. اور نیک ہونے کے لیے پہلے پیدا ہونا ضروری, پیدا ہو کر کے بالغ ہونا ضروری, بالغ ہو کر کے مومن ہونا ضروری, مومن ہو کر کے عالم ہونا ضروری, عالم ہو کر کے متقی ہونا ضروری, تب جا کر کے صالح بنے. اور جب صالح بنے تو اس کے باپ کو کہیں ابو صالح. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی پیدا ہو, پرورش ہو, ماں دودھ پلائے اور باپ گود میں اٹھائے, اس کی ہر چاہت کو پورا کرے, 13 سال کا ہو جائے, بلوغت ملے, احکام شرعیہ اس کے اوپر جاری ہوں. اب یہ نماز پڑھے تو صالح, نہ پڑھے تو تالے. نماز پڑھے تو صالح اور نہ پڑھے تو صالح. تالے کا معنی سمجھا دوں, صالح معنی نیک, تالے معنی بد. ماں فرما دے, نماز پڑھے تو صالح اور نہ پڑھے تو صالح. نماز یہ حدیث پاک کا فیصلہ ہے, کوئی میری بات نہیں ہے. کسی کو بری لگے تو ماں فرما دے. بچہ جب 13-14 برس کا ہوا اور ہے ایمان والا, اس پر نماز فرض ہو گئی, 5 وقت کی نماز. پڑھے تو نیک, نہ پڑھے تو بد. اب آپ اندازہ فرمائیے, ایک دن نہیں پڑھی بد, دوسرے دن نہیں پڑھی بد, تیسرے دن نہیں پڑھی, ہفتہ نہیں پڑھی, مہینہ نہیں پڑھی, سال نہیں پڑھی, 40 سال نہیں پڑھی بد. کیسا؟ اور اسی طرح جیسے ہی بالغ ہوا نماز پڑھنا شروع کی, ایک بھی نماز قضا نہیں. اور اگر نبی کی خدمت میں بھی قضا ہو تو رونے لگے, اور نبی سورج کو لوٹا کے کہے علی پڑھ لے تاکہ ایک بھی قضا نہ ہو. 30 دن کا اور 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں, 72 زخم اندر 72 زخم باہر, شمر سینے پہ. امام حسین نے کہا شمر بتا وقت کیا ہے, تو شمر نے کہا نماز کا. فرمایا عمر میں سجدہ چھوڑا ہی نہیں, سینے سے اتر جا تاکہ یہ سجدہ رہ نہ جائے, یہ سجدہ بھی کر کے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ایک سجدہ رہ جائے تو فکر ستائے کہ رب پوچھے گا. اور یہاں ایک سجدہ نہیں, 60 برس کی عمر کا آدمی اگر ہے تو اس کی 90,000 نمازیں گئی. رکعتیں نہیں, نمازیں. رکعتوں کا حساب کرنا ہو تو آپ کے پاس موبائل ہے اور اس میں کیلکولیٹر ہے, حساب لگا لینا. دن کی 5, 2 دن کی 10, 3 دن کی 15, حساب لگاتے رہے. مہینے کی کتنی, سال کی کتنی, اور 40 سال کی کتنی, 50 سال کی کتنی. یہ تو 90,000 صرف نمازیں ہوئی. اور پھر نمازوں میں رکعتیں جدا ہیں, کسی میں 17 ہیں, کسی میں 4 ہیں, کسی میں 8 ہیں. جو بھی ہیں حساب کر کے دیکھ لیں کہ وہ رکعتیں کتنی گئی, لاکھوں میں بات پہنچے گی. ایک سجدہ بھی مومن چھوڑنا گوارا نہیں کرتا, اور جو اتنی نمازیں چھوڑ دے تو پھر وہ ہوگا کیا میں تو کہہ نہیں سکتا. لیکن جو پڑھے تو کیسا صالح بنے گا؟ محمود شاہ جیسا بنے گا, ایسا بنے گا. قسم رب کی, کوئی ہے جو بتا دے کہ محمود شاہ جیلانی کی کوئی نماز قضا ہوئی؟ میرا چیلنج. نہ سفر میں, نہ حضر میں, نہ تندرستی میں, نہ بیماری میں. پوری عمر میں آپ کا ایک کردار جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ہر حال میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا, بات بڑھ گئی. میرے آقا نے فرمایا غوث اعظم کے والد کو, یا ابا صالح, فرمایا اے صالح کے باپ. غوث اعظم ابھی والدہ کے پیٹ مبارک میں ہیں, اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ دنیا میں آنے والے آ کے صالح بنتے ہیں. اور اے عبداللہ, اے موسیٰ جنگی دوست, تیرا بیٹا رب نے صالح بنا کے بھیج دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے تو آپ ہوئے یا ابا صالح, سیؤتیک اللہ ابنا صالحا. میرے آقا نے فرمایا اللہ تجھے ایک نیک بیٹا دے گا, ہوا ابنی,
وہ تیرا بھی بیٹا میرا بھی بیٹا، کیونکہ آپ حسنی اور حسینی، یہ شان بہت کم نظر آتی ہے۔ سادات کے مقدس گھرانوں کو دیکھیں، کوئی حسنی ہے کوئی حسینی ہے، لیکن جہاں یہ دو سمندر جمع ہو جائیں تو وہاں پر مرج البحرین، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، مجمع بحرین ہے، دریا تو یا ابا صالح سیؤتیک اللہ ابنا صالحا ہوا ابنی و محبوبی و محبوب اللہ سیکون لہو شان بین الاولیاء والاقطاب۔ میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا اس آنے والے بیٹے کا مقام اتنا بلند ہوگا، ولیوں کے بیچ میں، اقطاب کے بیچ میں، اغواس کے بیچ میں، افراد کے بیچ میں، جیسے مجھ محمد کا مرتبہ ہے نبیوں رسولوں کے بیچ میں۔ فرمایا نبیوں میں کوئی میرے جیسا نہیں اور ولیوں میں کوئی ابو صالح تیرے بیٹے جیسا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کسی غوث اعظم کے دیوانے نے، اس نے کہا غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء۔ ولیوں کے بیچ میں عبد القادر ایسے ہے جیسے نبیوں کے صف میں آمنہ کا لال۔ تو نبیوں کے بیچ میں آمنہ کے لال کیا ہیں؟ سید الانبیاء ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی سارے ولیوں کے سردار، سرتاج ہیں، سردار ہیں، ابھی آئے بھی نہیں ہیں، صالح بھی ہیں، رب کے محبوب، مصطفیٰ کے محبوب، ولیوں کے سردار، سردار بن کے آئے ہیں۔ اور جب اس مقام پہ پہنچے ہوں گے جس مقام میں یہ کہا گیا کہ میرے پرچم پہاڑوں کی بلندیوں پہ لہرا رہے ہیں اور میری ثنا اور میری تعریف آسمانوں پہ ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ کتنا مقام ہوگا؟ دو باتیں میں نے عرض کی نا ابتدائی، ایک تیسری بات عرض کر کے نتیجہ عرض کر کے اجازت، یعنی پیدائشی ولی میرے آقا نے مبارکبادی دی۔ اور آپ جب قطبیت کے مقام پہ فائز ہوئے نا، قطبیت کے مقام پہ جب آپ کا چرچا اتنا زور سے ہوا کہ زمینوں میں آسمانوں میں ہر فرد ہر چیز پہچاننے لگی کہ یہ غوثوں کے غوث ہیں، یہ غوث اعظم ہیں اور ان کے سر پہ غوثیت کبریٰ کا تاج ہے۔ اس طرح پوری کائنات میں جب چرچا ہونے لگا تو ایک مرید نے ایک دل میں خیال پیدا آیا، اس نے کہا آقا اگر اجازت ہو تو ایک سوال پوچھوں۔ آپ نے فرمایا پوچھیے۔ تو مرید نے جو خاص تھا اس نے پوچھا کہ آج تو دنیا کی ہر چیز جانتی ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اور ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار اور سردار ہیں۔ آج تو سب اپنے بیگانے، دوست، دشمن، چھوٹے بڑے، زمین والے آسمان والے، کنکر پتھر، شجر حجر، شمس و قمر، آج تو سب جانتے ہیں کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں۔ لیکن آقا میں آپ سے معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ خود آپ کو کب علم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ یعنی جب آپ کو کب علم ہوا کہ آپ اللہ کے؟ تو آپ نے فرمایا جب پوچھا ہے تو سن لے۔ فرمایا بچپن میں جب میں مدرسے جاتا تھا، جب میں مدرسے پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میری ماں مجھے مدرسے میں جانے کے لیے تیار کرتی تھی، جسے آج مائیں کرتی ہیں مدرسے کے لیے نہیں، اسکول کے لیے کرتی ہیں۔ لیکن ایک ایسا نورانی دور تھا جب مدرسوں کے لیے اس طرح بچوں کو تیار کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میری ماں مجھے تیار کر کے دروازے پہ آتی تو باہر نہیں نکلتی کیونکہ پردہ، باہر نکلے گئے تھے۔ اور فرمایا مجھے کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا جو مدرسے تک پہنچائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر دروازے جب میری ماں آتی تھی تو وہاں فرشتے کھڑے رہتے۔ خود غوث اعظم فرماتے ہیں کہ دروازے پہ فرشتے کھڑے رہتے اور پھر فرشتوں کے جھرمٹ میں عبد القادر جا رہا ہے۔
غوث اعظم فرماتے ہیں کہ فرشتے مجھے لے چلتے جیسے عام بچوں کو اس کا باپ، بھائی، اس کا چچا، ماموں یا کوئی نوکر لے کے مدرسے پہنچانے جاتا ہے۔ فرمایا عبد القادر جیلانی کو نب کی نوری مخلوق فرشتے گھر سے لے کے چلے، اور جب مکتب میں پہنچے تو مکتب کا حال یہ ہوتا کہ محلے کے بچے پہلے آ جاتے اور مکتب چھوٹا تھا، بچوں سے بھر جاتا۔ آپ فرماتے ہیں میں جب مکتب کے دروازے پہ آتا تو فرشتے دونوں طرف کھڑے ہو کر کے کہتے افسحو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں فرشتے کہتے افسحو لولی اللہ، فرشتے کہتے کہ بچوں اللہ کا ولی آیا ہے جگہ دو، اللہ کا ولی آیا ہے جگہ دو۔ آپ اندازہ فرمائیں آواز دینے والا نظر نہ آئے اور آواز سنائی دے۔ آپ نہیں سمجھے جس کو ہم کہتے ہیں غیبی آواز، اللہ بچائے، دن میں بھی اگر کسی کو کوئی غیبی آواز سنائی دے تو بخار چڑھ جائے اور کسی کی جان بھی چلی جائے، اور پھر کسی مولوی صاحب یا عامل کے پاس جانا پڑ گیا، سایہ پڑ گیا، کیا ہوا کہ آواز سنی؟ بھی آواز سنی تو حل کیا ہے، آواز ہو رہی تھی سنتے رہتے، لیکن چونکہ کمزوری کا عالم یہ ہے، کمزوری اس لیے ہے کہ ہتھیار نہیں ہے، اور اگر ہتھیار ہوتا تو معوذتین پڑھ لیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ فرشتے جب بچوں سے کہتے افسحو جگہ دو جگہ دو، وہ چھوٹے بچے جب آواز سنتے، آواز دینے والا نظر نہ آتا تو بچے گھبرا کے کھڑے ہو جاتے، اور پھر دروازے پہ عبد القادر ہیں، بھاگنے کی جگہ نہیں، بچے پر بچے گرتے، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، بیچ میں جگہ خالی ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں مسکراتے ہوئے جا کے بیچ میں بیٹھ جاتا، اور جب بیٹھتا تو نہ وہاں پر ان کی مائیں نہ ان کے باپ، بچے گھبرائے ہوئے دوڑ کر کے آتے، مجھ سے چمٹ جاتے اور چمٹ کر کے بتا دیتے کہ دنیا والوں اگر مصیبتیں حملہ کریں تو غوث کے دامن میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ غوث اعظم۔ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ بچے میرے قریب آ کے بیٹھتے، اور جب ذرا سا سکون ہوتا تو پوچھتے عبد القادر یہ آواز جو آ رہی ہے یہ آواز کون دیتا ہے؟ آواز تو ہم سنتے ہیں اور آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں صرف مسکراتا، میں صرف مسکراتا، اور میرے مسکراہٹ میں یہ اثر تھا کہ مسکراہٹ سے مطمئن ہو جاتے پڑھائی۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ صرف مسکراتے کیوں؟ تو فرمایا کہ اگر میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ فرشتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کیا سمجھیں کہ فرشتے کیا ہوتے ہیں، اور جب نہیں سمجھیں گے تو کل مدرسے میں بھی نہیں آئیں گے، ماں باپ سے کہیں گے کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں عبد القادر کے ساتھ فرشتے آتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی کہیں کہ یہاں جن آتا ہے تو بڑے بڑے بھی نہیں جائیں گے، تو بچوں سے اگر کہا جائے فرشتے آتے ہیں تو بچے کیا سمجھیں کہ فرشتے کیا ہوتے ہیں، جن کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھو سمجھ دیکھو، علم دیکھو، شعور دیکھو، یہ پڑھنا اس لیے نہیں تھا کہ علم نہیں تھا، پڑھنا اس لیے تھا کہ ماننے والوں پر تعلیم جو ہے اس کی اہمیت ہو جائے۔ تو غوث اعظم پیدائش، اور میں نے کہا یہ دو تین باتیں عرض کر کے اور پھر جو نتیجہ میں نکالنے جاؤں وہ یہ ہے کہ غوث اعظم نے پیدا ہوتے روزہ رکھا تھا، اور بچہ جب پیدا ہو تو کیا اس پہ روزہ فرض ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، پھر کیوں رکھا؟ اور اگر میں آپ سے یہ عرض کر کے کہوں کہ بھائی میں آپ کو سوال دے کے جا رہا ہوں اور آپ اس کا جواب دیں گے تو کوشش تو آپ کریں گے، لیکن میرے ذہن میں جو جواب آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ غوث اعظم کو پتا تھا کہ میرا نام ہوگا، میرا کام ہوگا، میرے ماننے والے ہوں گے، اور کسی کے اتنے ماننے والے نہیں ہوں گے۔ تو میرے ماننے والوں کے لیے میں پیدا ہوتے ہی ایسے نہیں پیغام لے کے آیا، اور پیغام یہ ہے کہ چونکہ رمضان میں پیدا ہوا ہوں اس لیے روزے رکھ رہا ہوں، اور پیغام یہ ہے کہ او میری محبت کا دم بھرنے والے، مجھ پر فرض نہیں تھے میں نے پھر بھی رکھے، اور تجھ پر فرض ہے پھر بھی نہیں رکھتا، اور کہتا ہے غوث کا دیوان۔ کیا یہ پیغام نہیں تھا غوث اعظم کی بارگاہ سے کہ
غوث आजम के दीवानों, गौस आजम ने पैगाम दिया कि मुझ पे फर्ज नहीं था, मैं बच्चा होके रख रहा हूँ, तू जवान होके नहीं रखता, मैं बच्चा होके रख रहा हूँ, तू बूढ़ा होके नहीं रखता, मैं बच्चा होके रख रहा हूँ और तू ताकतवर होके नहीं रखता, मुझ पर फर्ज नहीं फिर भी रख रहा हूँ और तुझ पर फर्ज है फिर भी नहीं रखता, तो तेरी मेरी बनेगी कैसे? आयत मुकद्दसा जो मैंने पढ़ी ना, अगर उसका तर्जुमा न करूं तो ये जरा अच्छा नहीं लगता, अब तर्जुमा कर रहा हूं। रब ने इरशाद फरमाया कि आगाह हो जाओ, जो अल्लाह के दोस्त हैं उन पर न कोई खौफ है और न कोई गम है। कौन? ये 10 उंगलियों में अंगूठी पहनने वाले नहीं, हरे जुबे वाले भी नहीं, बड़े बाल वाले भी नहीं, सुर्ख आंख वाले भी नहीं, गली गली घर घर आने वाले भी नहीं, तो हैं कौन? हम तो इनको समझ रहे हैं। तो कुरान ने फरमाया तेरी भूल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये खुदा के दोस्त नहीं है। तो फिर मौला खुदा के दोस्त हैं कौन? तो रब ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जिनका ईमान भी पूरा, तकवा भी पूरा, दोनों में कोई कमी न हो, न ईमान में न तकवा में, यानी मोमिन हो और मुत्तकी हो, वही बेखौफ हैं और बेगम हैं। और ये ऐसे बेखौफ हैं, बेगम हैं कि उनके लिए यहाँ भी खुशखबरी वहाँ भी खुशखबरी। और ये बातें अल्लाह की हैं, बदलेंगी नहीं। अगर कयामत तक भी कोई बदलना चाहे तो बदल नहीं सकता। लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, गुंबद गिरा दो, जलसे न हो, 11वीं न हो, लेकिन वो जितना रोकना चाहते हैं 11वीं उतनी ही बढ़ रही है। आपके यहाँ पहले होती थी एक जगह, अब हो रही है 2 जगह, और वो वक्त भी दूर नहीं है कि इंशाल्लाह आबादी बढ़ेगी, होगी 3री जगह। रोकने वाले गली में रोकेंगे तो हम घर में करेंगे, लेकिन ये धूम तो इसी तरह मची रहेगी, क्योंकि रब ने फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अब ये आयत मुकद्दसा सिर्फ मैंने नहीं पढ़ी, आपने भी ये सुना होगा कि अक्सर आरास के मौके पे, वलियों की बारगाह में नजराना पेश करने के मौके पे इस आयत मुकद्दसा को पढ़ा जाता है। कुछ लोग ख्याल करते हैं कि लोग बड़े दावे करते हैं कुरान मजीद में वलियों की शान में आयत ही एक है, और वो है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगर कोई दूसरी आयत होती तो वो भी पढ़ते। तो जरा अर्ज करता चलूं, अगर किसी का ख्याल ये है तो ये ख्याल गलत है, दुरुस्त नहीं, बल्कि हाल ये है कि कुरान मजीद का कोई वर्क ऐसा नहीं जिसमें वली का जिक्र ना हो। कुरान मजीद है ना, कुरान मजीद, वर्क न समझे तो पत्ता, और पत्ते के 2 पहलू होते हैं, सफा। तो कुरान मजीद का कोई वर्क ऐसा नहीं कि जिसमें वली का जिक्र न हो। तो न हो तो साबित क्या हुआ है? तो आप कहेंगे है तो हम क्यों नहीं समझते? हम इसलिए नहीं समझते कि हम सिर्फ नाम से वाकिफ हैं, हम सिर्फ नाम से वाकिफ हैं। और कुरान मजीद में सिर्फ नाम नहीं, कुरान मजीद में नाम भी है और काम भी है। औलिया अल्लाह का जिक्र कहीं नाम से हुआ है और कहीं उनके काम से हुआ है। यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा यमशूना अलल अर्दि हौना उलाइका हिज़्बुल्लाह युकीमूना सलात युतूना ज़कात मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब। ये है क्या? सारा जिक्र है वलियों का, कोई फर्क ऐसा नहीं जिसमें जिक्र न हो, लेकिन फर्क ये है कि कहीं नाम से, कहीं अच्छा काम से। क्यों काम से? क्यों? अगर आप भी जरा सोचें, थोड़ा सा वक्त दे दें, कुरान में औलिया का जिक्र कहीं नाम लेकर के और कहीं काम का जिक्र करके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मेरा ख्याल ये अल्हम्दुलिल्लाह इस बड़ी महफिल में चाहे मर्द चाहे औरतें, गौस के दीवाने जो बैठे हैं सब अक्लमंद हैं, क्योंकि इस महफिल में आएगा वही जो अक्लमंद। हकीकत में इस महफिल में वही आएगा जो, क्योंकि वली हमारी जरूरत है, और जरूरत से मोहब्बत अक्लमंद को होगी। जरूरत का दुश्मन जो है ना बेअक्ल होगा। सर्दियों में अगर कोई घर को ढा दे
اسے عقلمند کہیں گے کیا؟ ولی زمین والوں کی ضرورت ہے، صرف ہماری نہیں، پوری اہل زمین پہ رہنے والی ہر چیز کی ضرورت ولایت ہے۔ اور ضرورت سے محبت عقل مند کرے گا، اور ضرورت سے عداوت کم عقل اور پاگل کرے گا۔ تو پوری روح زمین میں جو غوث کے دیوانے ہیں عقل مند ہیں، عقل مند ہیں۔ تو میں عقل مندوں سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ تاریخ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں انسانوں کی، کیونکہ جانوروں کی ہسٹری نہیں ہوتی، انسانوں کی ہسٹری ہے۔ تو انسانوں کی ہسٹری پڑھ کر کے آپ اگر فیصلہ کرنا چاہیں تو فیصلہ یہ ہوگا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی نام اسی کا ہوا جس میں کوئی کام۔ آپ مجھے ایک دکھا دیں، پوری انسانوں کی تاریخ میں ایک دکھا دیں کہ کام کچھ نہیں اور نام ہو جائے، نہیں ملے گا۔ بھئی کام جدا جدا ہیں۔ دیکھیے آج کل تو دیکھیے اگر کوئی کرکٹ میں سب سے زیادہ ہوشیار ہو جائے، نام ہوا کہ نہیں فلموں میں، اور نام کا تو حال یہ کہ بچہ جانتا ہے، اور جانتا ہی نہیں بلکہ اس کی نقل اتارتا ہے۔ تو جب اس نے وہ کام کیا تو اس کو شہرت ملی نا۔ نام بعد میں ہے، کام پہلے، ذہن میں رکھ لیں، ولی نام ہے اور مصطفیٰ کی غلامی کام ہے۔ جس نے میرے نبی کی غلامی کی نام ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کسی نے غلامی کر کے غلامی چھوڑ دی، بدنام ہو گیا۔ نام کام سے ہے، اور اگر مثال دینا چاہوں تو دور جانے کی ضرورت نہیں، محمود شاہ کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ فیض اکبری جیسا کام ہے، ہزاروں علماء کا لشکر دے دینا محمود شاہ کا کام ہے۔ قاری صاحب جیسے شیخ القرہ بنا کر کے قرأت پڑھنے والوں کا ایک لشکر دے دینا محمود شاہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین نبی کی خدمت کر کے دین کو زندہ کرنا محمود شاہ کا کام ہے۔ گلی گلی گھر گھر میں اور قصبے قصبے میں مکتب مدرسے دارالعلوم کا بن جانا محمود شاہ کا کام ہے۔ اور جب کام ہوا تو نام ہے، اور نام بھی ایسا ہے کہ آپ ہفت اقلیم میں جہاں بھی جائیں نام ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نام صرف یہاں پر ہے، نہیں، قسم رب کی، امریکہ میں بھی نام ہے، افریقہ میں بھی نام ہے، اور یورپ میں بھی نام ہے، سعودی عرب میں بھی نام ہے، عراق میں بھی نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ہے کہ کام ہے۔ سبحان۔ نام اس لیے ہے کہ کام ہے۔ کام کوئی کرے اور اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو کیا کہیں گے؟ بھئی آپ بھی دیکھیں نا، ہمارے ان بچوں نے کام کیا، آپ نے ان کی قدر کی۔ اس عمر کے بچے تو اور بھی تھے، ان کے بھائی، ان کے عزیز رشتے تھے یا نہیں، انہیں آپ نے یاد کیوں نہیں کیا؟ علماء کے بیچ میں اس نورانی اسٹیج پر آج ان کو یہاں سے فیض ملا، فیض ملا۔ اور میں تو داد دوں گا اس عقل کو جس نے آج کے دن کا فیصلہ کیا، کیونکہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ ایسے بچوں کو ایسی محفل میں آنے بھی نہیں دیتے۔ استغفر اللہ کہتے ہیں، نہیں بگڑ جائیں گے، حیرت کی بات ہے۔ اور جہاں خیالات ایسے ہوں وہاں جس نے یہ فیصلہ کیا کہ محبوب سبحانی کی نسبت سے محفل سجے گی، قرآن، نعتیں، تقریریں، وعظ، نصیحت جہاں ہوگی، اور گاؤں کے چھوٹے بڑے نیک اور گاؤں کے سب لوگ جہاں جمع ہوں گے، ان کے بیچ میں ان بچوں کو بلا کر کے اور ان بچوں کو انعام دیا جائے، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو آپ جواب دیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ بچوں کا کام تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ بچوں کا کام تھا، اور اس کام ہی کا یہ انعام تھا، اور یہ انعام غوث اعظم کا احسان تھا۔
اور یہ اولیاء اللہ کی فیضان نظر اور ان کے کرم کا کام تھا کہ آج نواز دیے گئے۔ اللہ ہماری قوم کو اس طرح سے اس سے سبق حاصل کر کے اور اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم کی طاقت دے، تاکہ ہمارے بچے کسی میدان میں کمزور نہ ہو، جہاں بھی جائیں طاقتور بن کے جائیں۔ تو اولیاء کا ذکر جا بجا ہے، کہیں نام سے کہیں کام سے، اور یہ بات بالکل حق ہے کہ کام کے بغیر نام نہیں۔ آج ہمارا نام ہے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا کام تھا وہ تو ہم نے کیا نہیں۔ ہمارا کام، ایک ایمان والے کا پہلے کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا، آقا کی غلامی کرنا، کیونکہ یہ پہلے ہے اور باقی سب بعد میں ہے۔ اور ہم نے ہمت کیا کی؟ ہماری ہمت بھی قابل داد ہے۔ قابل داد یہ ہے کہ ہم نے ہٹانے میں حد کر دی، جو چیز پہلے تھی اسے، اور جو بعد میں تھی اسے آگے کر دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ نے ایسا کیا تو کم از کم اتنا تو کہتے، بعد میں بھی لے کے تو چلتے۔ بعد میں تو کر دیا لیکن ذرا اس کو ساتھ میں لے کے تو چلتے، بھلے تمہاری دنیا پہلے لیکن بعد میں دین تو ہوتا۔ ہم نے تو جب دین کو بعد میں کیا تو مڑ کر کے دیکھا بھی نہیں کہ رہا کہاں۔ تو ولی وہ ہیں جو مومن ہیں اور متقی ہیں۔ اولیاء کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور اولیاء کا ذکر حدیث میں بھی ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کریمہ اتنی انگنت اور بے شمار ہیں کہ اگر ان میں سے ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث کو بھی پڑھا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری عمریں بسر ہو جائیں، ولیوں کا ذکر ختم نہ ہو۔ اتنا عظیم ذکر ہے رب کے ان محبوب بندوں کا، ہے یا نہیں؟ صرف ہم ولی ہی پہ غور کرتے ہیں، ولی پہ، بس ولی یہ ہے، دو چار جگہ پہ آیا اور نہیں۔ پھر ولی کی صفتیں جو رب نے ذکر فرمائی اس کو بھی تو ذرا دیکھ، اور اچھا اگر یہ نہیں تو یہ بھی تو دیکھ۔ جب ولیوں نے کام کیا تو اب دنیا کہے یا نہ کہے، رب نے فرمایا نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ولی ہیں۔ جب انہوں نے کام کیا نا، کام تو کام کو دیکھ کر کے رب نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں آخرت میں بندو ہم تمہارے دوست ہیں۔ ادھر سے یا کہا جائے کہ ولی خدا کے دوست ہیں، اور خدا ایسے بندوں کے بارے میں کہے گھبرانا مت، کوئی مانے یا نہ مانے بندے میں تیرا دوست ہوں، اور یہاں بھی دوست ہوں اور وہاں بھی دوست ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔